بسم اللہ الرحمن الرحیم. Dear students, Assalamu alaikum. Welcome back to our plant biochemistry 1 class. پچھلی ویڈیو میں ہم نے بایولوجیکل رول پروٹین کے پڑھے تھے کہ پروٹینز جو ہیں وہ سیلز میں، لیونگ آرگنزمز میں کیا رول پلے کرتے ہیں. وہ ایک بہت لمبا چوڑا ٹاپک ہے اور اس میں بہت زیادہ ڈیٹیل ہے. ظاہر ہے کہ ہم نے اپنے کورس کے مطابق اس کو پڑھنا تھا، تو وہ کچھ ہم نے دیکھ لیا. اب اس کے بعد پلانٹ سے ریلیٹڈ ایک ٹاپک ہے پروٹینز کا، اور وہ ہے ڈیفنس پروٹینز. پلانٹس میں وہ پروٹینز جو کہ پودے کے لیے، پلانٹ کے لیے ڈیفنس کا کام کرتی ہے، یعنی اس کی پروٹیکشن کرتی ہے. تو یہ بھی اپنی جگہ پہ ایک بہت ڈیٹیل ٹاپک ہے، اور اس میں کچھ ایسی ٹرمینالوجی بھی ہے جس کو آپ نے صرف پڑھنا ہوگا، اور اس کے بارے میں مزید کچھ نہ کچھ ڈیٹیل جو ہے وہ انشاءاللہ آپ آخری سیمسٹر 8th سیمسٹر میں پلانٹ فزیالوجی 2 میں پڑھیں گے. تو ان کو ہم عام طور پہ جو نام دیتے ہیں وہ ہے ڈیفنسن. دے آر نون ایز ڈیفنسنز، جمع ہے پلورل. تو یہ ڈیفنس ریلیٹڈ پروٹینز ہیں، اور ان کا تعلق زیادہ تر جو ہے وہ اینٹی مائکروبل یا مائکروبیل ایکٹیویٹی، جو مختلف قسم کے مائکروبز پلانٹ کے اوپر اٹیک کرتے ہیں، ان کے خلاف یہ پروٹینز کام کرتی ہیں. تو ان کو ہم ڈیفنسن، ایک جنرل ٹرم ہے، ان کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں. تو اس میں ایک جو ہے وہ سسٹین رچ پیپٹائڈز ہیں. ہم نے پیچھے امینو ایسڈز پڑھے ہیں، تو اس میں ایک سسٹین ہے جو کہ سلفر والا امینو ایسڈ ہے. تو یہ کچھ بیسک پروٹینز ہیں، اور ان میں یہ امینو ایسڈ بہت زیادہ ہوتا ہے. سسٹین رچ یعنی دے کنٹین اے لارج اماؤنٹ آف سسٹین. لیکن یہ کہ یہ جو پروٹینز ہیں ان کا مالیکولر ویٹ جو ہے وہ 7K ڈالٹن، یہ DA ڈالٹن، تو 7000 سے ان کا عام طور پہ کم ہوتا ہے. اور یہ خاص طور پہ قابل ذکر پروٹینز ہیں، اور اس کی وہ کتاب والا کہہ رہا ہے کہ اس کی 3 ریزنز ہیں جس کی وجہ سے یہ پروٹینز جو ہیں. کون سی پروٹینز؟ یہ جو کہ جن کے بارے میں ریسرچ ہو رہی ہے اور زیادہ سے زیادہ یہ سامنے آ رہی ہیں، سسٹین رچ، اور سائز میں بھی چھوٹی ہیں. 7000 ان کا مالیکولر ویٹ ہے، اس سے کم ہوتا ہے عام طور پہ. تو وہ ریزنز کیا ہیں؟ اب یہ ایسے کچھ اس میں پلانٹ ہارمون کا ذکر ہے، ایسے سیلیسلک ایسڈ، آگے ہی آ رہا ہے JA جیزمونیٹ، جزمانک ایسڈ. تو وہ کہتے ہیں کہ ان لائک ایسے میڈیٹڈ ڈیفنس رسپانسز، یہ ڈیفنسز جو ہیں ان کی جو ایکومولیشن ہے ویجیٹیٹو پلانٹ ٹیشو میں، یہ JA اور ایتھائلین ان کو کنٹرول کرتے ہیں، یعنی جزمانک ایسڈ. اب یہ وہ چیزیں جو کہ ابھی تک آپ نے نہیں پڑھے، تو ان کے بارے میں آپ کو زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. سیلیسلک ایسڈ یہ ہے SA، اور جزمانک ایسڈ یا جزمونیٹ یہ ہے JA. تو یہ 2 پلانٹ ہارمونز ہیں. ایتھائلین یہ بھی پلانٹ ہارمون ہے. امید ہے ان کے بارے میں آپ نے تھوڑا بہت 4th سیمسٹر میں پڑھا ہوگا. تو یہ جو سیلیسلک ایسڈ سے جو ڈیفنس رسپانس ہوتا ہے، یہ اس کے برعکس یہ کیا ہیں، ان کو جزمانک ایسڈ اور ایتھائلین جو ہے وہ کیا کرتے ہیں، کنٹرول کرتے ہیں. تو ایک یہ بات ہو گئی. دوسری بات یہ ہے کہ JA لیول جو ہے وہ ان کی وجہ سے وہ سسٹمک ٹیشو میں رائز ہوتا ہے. یہ پودے میں ہم ٹرم استعمال کرتے ہیں. آپ نے 5th سیمسٹر میں بھی شاید فنجائی میں آپ کو پڑھایا گیا ہوگا کہ فنجائی کا جو انفیکشن ہے وہ لوکل ہوتا ہے یا سسٹمک ہوتا ہے. تو لوکل ایک مخصوص جگہ پہ مثلا روٹ ہے تو وہ انفیکشن روٹ کے اندر رہتا ہے، اور سسٹمک عام طور پہ ہم ہول باڈی یعنی وہ پھیل جاتا ہے. تو یہ سسٹمک ٹیشو ہم جنرل بات کر رہے ہیں، یعنی پوری باڈی کی بات کر رہے ہیں. تو اس میں سسٹمک لیول پہ یا سسٹمک ٹیشوز میں جو یہ کوئی علیحدہ سے کوئی ٹیشو نہیں ہے، تو لوکل
ایک مخصوص جگہ سسٹمک جنرل پلانٹ باڈی کی ہم بات کرتے ہیں آل اوور دا باڈی. تو جے اے لیول یعنی کہ جزمانک ایسڈ لیول جو ہیں وہ زیادہ ہو جاتی ہیں ان ڈیفینسنس کی وجہ سے. اب تیسری بات یہ ہے کہ جیسے یہ ڈیفینسنس پلانٹس میں پائے جاتے ہیں ویسے ہی یہ ڈیفینسنس دوسرے آرگینزمز میں جن میں اینیملز ہیں اس میں یہ 3 گروپس کا ذکر یہاں پہ کیا گیا ہے جن میں 2 تو ورٹیبریٹس ہیں برڈز اور میملز اور تیسرا جو ہے وہ انورٹیبریٹ ہے. تو یہ بھی نہ صرف اسٹرکچرلی بلکہ فنکشنلی سملر ڈیفنس پروٹینز پیدا کرتی ہیں جب ان کے اوپر کوئی مائکروبیل اٹیک ہوتا ہے. تو یہ 3 ریزنز ہیں جن کی وجہ سے یہ ڈیفنس پروٹینز یا جن کو ہم ڈیفینسنس کہتے ہیں یہ امپارٹنٹ ہے. میں پھر اس کو ریپیٹ کرتا ہوں شاید آپ کے لیے کچھ ذرا مشکل پیش آ رہی ہو. پہلی بات یہ ہے کہ یہ جو پلانٹ ڈیفینسنز ہیں ان کو کنٹرول کرتا ہے یعنی ان کا جمع ہونا پودے میں پیدا ہونا وہ جزمانک ایسڈ اور ایتھائلین پہ ڈیپینڈ کرتا ہے ایسے پہ ڈیپینڈ نہیں کرتا یعنی سیلیسیلک ایسڈ پہ. تو ظاہر ہے کہ ان پروٹینز کی وجہ سے جو جے اے لیول ہے جزمانک ایسڈ لیول ہے وہ سسٹمک ٹیشوز میں جنرل ٹیشوز میں وہ لیول زیادہ ہوتا ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ ڈیفینسنس پیدا ہو رہی ہیں کوئی اٹیک ہوا ہے کوئی مائکروبیل انفیکشن یا اس قسم کی چیز. تیسری بات یہ ہے جو انٹرسٹنگ بات ہے اور کافی انٹرسٹنگ ہے کہ ان کا سٹرکچر جو ہے وہ انسیکٹس برڈز اور میملز میں جو پروٹینز پیدا ہوتی ہیں جو ڈیفنس کی پروٹینز پیدا ہوتی ہیں ان سے یہ کافی ملتے جلتے ہیں. تو اٹ از ویری انٹرسٹنگ کہ یہ کافی کامن ہے سٹرکچر پلانٹس کا اور دوسرے اینیملز کا. اب یہاں پہ انہوں نے کچھ مثالیں دی ہیں. فروٹ فلائی ڈراسافیلا میلانوگیسٹر جو ہے اب اس کی اس کے نام پہ انہوں نے رکھا ہے ڈراسومائسین. تو یہ پلانٹ ڈیفنس پروٹین جو کہ ریڈش مولی میں جو پائی جاتی ہے اس سے ملتی جلتی ہے ریزمبلس. بوتھ پیپٹائڈ ایگزیبٹ پلانٹ پوٹنٹ اینٹی فنگل ایکٹیویٹی. تو اب یہ جو ہے ڈراسومائسین اور جو مولی کی ڈیفنس پروٹین ہے یہ دونوں فنجائی کے خلاف کام کرتی ہیں. تو یہ دونوں یعنی پوائنٹ کامن ہو گئے ان میں. تو اب یہ جو اسٹرکچر یا فنکشنل ریلیشن شپ ہے جس کو ہم کنزروڈ کہتے ہیں کہ اب کہاں ایک انسیکٹ انورٹیبریٹ اور کہاں ایک اینجیوسپرم پلانٹ لیکن پھر بھی ان کی پروٹینز میں ایک کامنلٹی یا ایک کامن اسٹرکچر یا کامن فنکشن جس کو ہم عام طور پہ ہم جینیٹکس کی زبان میں یا ایوولوشن کی زبان میں کنزروڈ فنکشن کہتے ہیں. تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ کوئی پرانی ڈیفنس اسٹریٹجی ہے. کیا ہے؟ اینشنٹ قدیم اگینسٹ مائکروبیل اٹیک انوالونگ ایکسٹرا سیلولر پیپٹائڈ پروڈکشن. چونکہ سیل سے باہر پیدا ہوتی ہیں اور پودے کو یا جانور کو اینٹی مائکروبیل ایکٹیویٹی سے بچاتی ہیں. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اب یہ چیز جو کامن ہے تو اس کو جب ہم ایوولوشنری پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں فائلوجینیٹک پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو اس کو ہم ٹریس کر سکتے ہیں پیچھے کسی انسیسٹر میں جا کے. یعنی یہ اب سے نہیں آ رہی بلکہ یہ اسٹریٹجی جو ہے یہ بہت پرانی ہے قدیم ہے اینشنٹ ہے کہ ان 2 پروٹینز کا ایک جیسا ہونا بالکل مختلف آرگینزمز میں. تو یہ ایک کامن پوائنٹ کو یا آریجن کو یا انسیسٹر کو انڈیکیٹ کرتا ہے. پھر ایک اور ہے نیکروٹرافک فنگل اس کی ہم بات کر رہے ہیں OMICT اور بیکٹیریل پیتھوجن یہ بھی اور انسیکٹ بھی ٹریگر ڈیفنس ریسپانسز. تو یہ جب بھی کرتے ہیں تو اس سے آرگینزم جو ہے وہ ڈیفنس ریسپانس جو ہے وہ اور یہ ریسپانس بھی میڈیٹڈ بائی جے اے ان کمبینیشن وتھ ایتھائلین. تو نیکروٹراف یہ آپ نے فنجائی کے بارے میں پیچھے پڑھا ہوگا نیکروسس ٹیشوز کی ڈیتھ اور اس سے پھر فنگس جو نیکروٹرافک ہوتی ہے خاص طور پہ کون سا گروپ OMICTs کا گروپ اور بیکٹیریل پیتھوجن جو ہیں یہ ڈیفنس ریسپانس انیشیٹ کرتے ہیں. اور یہ عام طور پہ کس وجہ سے ہوتی ہے
JA کی وجہ سے اور ایتھائلین کی وجہ سے. یعنی یہ اٹیک کرنے والے ہیں پلانٹ کے اوپر OMICT, بیکٹیریا اور انسیکٹس. تو ان کی پروٹیکشن کے لیے پھر ڈیفنس ریسپانس پودے میں پیدا ہوتا ہے, اور یہ ریسپانس از میڈیٹڈ بائی. میڈیٹڈ کا کیا مطلب ہے؟ یعنی یہ ریسپانس عمل میں لاتا ہے, یا اس ریسپانس کو کون انیشیٹ کرتا ہے؟ تو یہ بھی ہم پچھلی سلائیڈ میں بھی دیکھا تھا, جزمانک ایسڈ اور ایتھائلین جو ہے وہ اس ریسپانس کو میڈیٹ کرتے ہیں. پھر اس کے بعد یہ ایک پلانٹ ہے ایربیڈاپسس. ایربیڈاپسس جو ہے یہ ماڈل پلانٹ ہے جس کے اوپر بہت زیادہ ریسرچ ہوئی ہے. جس طرح اینیملز میں ڈراسافیلا پہ جینیٹکس کی بہت زیادہ ریسرچ ہوئی ہے, تو پلانٹس میں ایربیڈاپسس یہ ایک براسیکیسی فیملی کا پودا ہے. تو اس میں ایک تھائیونین جین ہے THI2.1 اور پلانٹ ڈیفنس جین ہے PDF 1.2. تو یہ جینز لوکلی بھی کسی خاص جگہ پہ یا پوری باڈی میں کیا ہو جاتے ہیں, ایکٹیویٹ ہو جاتے ہیں جب انفیکشن ہوتا ہے. کس کی وجہ سے؟ نیکروٹائزنگ پیتھوجن. یا اگر یہ پیتھوجن نہ ہوں اور ہم ان پودے کے اوپر باہر سے ہم ایتھائلین کا سپرے کریں یا میتھائل جزمونیٹ یعنی کہ جزمانک ایسڈ کا سپرے کریں, تو ان دونوں ہارمونز کی وجہ سے بھی یہ جینز ایکٹیویٹ ہو جاتی ہیں جو کہ اس نیکروٹائزنگ انفیکشن کے خلاف ڈیفنس پروٹین بناتی ہیں. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ دونوں کمپاؤنڈز جو ہیں یہ ایکٹیو ہوتے ہیں, ایتھائلین اور جزمانک ایسڈ یا میتھائل جزمونیٹ. لیکن اگر ان لیوز کو ہم ایسے سے ٹریٹ کر دیں سیلیسیلک ایسڈ سے, تو پھر یہ ریسپانس پیدا نہیں ہوتا. تو کیا مطلب ہوا کہ یہ فار ایگزامپل ایک پلانٹ ہے اور اس کے پتے کے اوپر ہم نے کیا چیز ایتھائلین پلس JA یا میتھائل جزمونیٹ, یہ جب ہم نے اس کے اوپر ڈالا تو اس سے یہ جو جین ہے اور یہ جو جین ہے یہ ایکٹیویٹ ہو جاتی ہیں اور ڈیفنسن پیدا کرتی ہیں. اب انسیکٹ نے اٹیک نہیں کیا, ہم نے ایکسٹرنلی یہ کمپاؤنڈ اس کے اوپر اپلائی کیا تو ڈیفنسنس پیدا ہو جاتی ہیں, ڈیفنسنس پروڈکشن ہوتی ہے, ڈیفنسنس آر پروڈیوسڈ. اب اگر ہم یہی کام کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے ہم نے کیا کیا, ایسے کو اپلائی کر دیا, تو ایسے پہلے آ گیا, دوسرے نمبر پہ ایتھائلین آ گیا, تیسرے نمبر پہ JA آ گیا, تو اب یہ کام نہیں ہوگا اگر ہم نے ایسے پہلے اپلائی کر دیا. یعنی سیلیسیلک ایسڈ کو اگر ہم نے پہلے لیف کے اوپر اپلائی کیا تو سیلیسیلک ایسڈ جو ہے یہ ان جینز کی ایکٹیویشن نہیں ہونے دیتا, اگرچہ اس کے بعد ہم ایتھائلین بھی اپلائی کریں اور JA. تو امید ہے کہ بات آپ نے کلیئر ہو گئی ہوگی کہ اگر صرف ایتھائلین اور JA ہو تو پھر یہ پروٹینز جینز ایکٹیویٹ ہوتی ہیں اور ڈیفنس ریلیٹڈ پروٹینز بنتی ہیں. لیکن اگر ان دونوں سے پہلے ہم ایسے اپلائی کر دیں اور پھر ان دونوں کو اپلائی کریں تو پھر کام نہیں ہوتا. تو یہ کچھ ڈیفنس ریلیٹڈ پروٹینز کے بارے میں ہم نے دیکھ لیا کہ یہ پروٹینز جو ہیں کیسے پیدا ہوتی ہیں اور کیا ہارمونز اس میں انوالو ہیں. اس کے بارے میں انشاءاللہ مزید کچھ جاننے کے لیے ہم اگلی ویڈیوز میں دیکھیں گے. تھینکس فار واچنگ اینڈ سی یو ان دا نیکسٹ ویڈیو.